نبی اکرم شفیع اعظم دکھے دلوں کا جی آپ نے پوچھا ہے استخارے کا، مختصر بھی اور طویل بھی۔ دیکھیں، جب بھی انسان کوئی اہم کام کرنا چاہے جس میں اس کا دل ڈاواڈول ہو، تردد ہو کہ وہ کرے یا نہ کرے، یا کوئی عبادت کا کام ہو جس کے جائز ہونے میں کوئی شک و شبہ ہے ہی نہیں، لیکن اس میں یہ کہ کس کے ساتھ کرے، مثلا حج میں یہ ہے کہ کس گروپ کے ساتھ جائے، کس کو اپنے ساتھ ملائے، کس کو معلم بنائے، کس کو نہ بنائے۔ تو ان چیزوں میں ایک تو ہے طویل استخارہ، یعنی کہ وہ جلدی جواب نہیں دینا ہے، آرام سے جواب دینا ہے، اور ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ جلدی ہے، آگے سے جلدی ہو رہی ہے، فوری کا کام ہے، نمٹانا ہے جلدی۔ تو دونوں کے بارے میں شریعت نے کچھ نہ کچھ ہدایات دی ہیں، بلکہ واضح ہدایات دی ہیں۔ جو اصل استخارہ ہے، جو بڑا استخارہ ہے، وہ یہ ہے کہ آپ اس کام کے لیے 2 رکعت یا 4 رکعت کسی بھی وقت جو ممنوع وقت نہ ہو پڑھ لیں، استخارے کی نیت سے پڑھیں، یا جو نوافل ہم سنتوں کے ساتھ ساتھ پڑھ رہے ہوتے ہیں، ظہر کے بعد کی سنتوں کے ساتھ نوافل پڑھتے ہیں، عصر سے پہلے نوافل پڑھتے ہیں، سنت غیر مقدر پڑھتے ہیں، اس میں بھی نیت کر سکتے ہیں، مغرب کے بعد کی نوافل میں نیت کر سکتے ہیں، عشاء کے بعد کی نوافل میں نیت کر سکتے ہیں، تہجد میں نیت کر سکتے ہیں، سونے سے پہلے بھی کوئی 2 رکعت 4 رکعت پڑھ کے نیت کر سکتے ہیں۔ تو 4 رکعت 2 رکعت استخارے کی نیت سے پڑھ کے اس کے اب 2 صورتیں، یا تو جو استخارے کی دعا ہے وہ اگر یاد ہے تو نماز کے آخر میں درود شریف جو ہم پڑھتے ہیں اس کے بعد ہی مصنون دعاؤں کے بعد یہ دعا بھی پڑھ لیں، اور اس میں جو ان ھذا الامر آتا ہے، ان لفظ ان ھذا الامر، وہاں پہ اس کام کی نیت کریں کہ میرے لیے یا اللہ، دل میں سوچے کہ میرے لیے یہ ٹھیک ہے، تو اس کے لیے اس کو میرے لیے آسان فرما اور مقدر فرما، اور اگر میرے لیے اس میں خیر نہیں ہے تو میرا دل اس سے ہٹا دے، اور جو خیر ہو اس میں میرے دل کو متوجہ فرما۔ اور چاہے تو سلام پھیرنے کے بعد باقاعدہ جس طرح دعا کے آداب ہیں، حمد و ثنا، درود شریف وغیرہ پڑھ کے پھر یہ دعا مانگے، اور اگر یہ دعا یاد ہی نہیں ہے تو پھر اس کا طریقہ یہ ہے کہ نماز سے فارغ ہونے کے بعد وہ دعا کے آداب کو اختیار کر کے پھر اردو میں کیا ہے اس طریقے سے، جیسے میں نے کہا ابھی کہ یا اللہ میں یہ کام کرنا ارادہ ہے میرا، فلاں جگہ رشتہ کرنے کا ارادہ ہے، فلاں کام کرنے کا ارادہ ہے، فلاں کے ساتھ پارٹنرشپ کرنے کا ارادہ ہے، تو فلاں گروپ کے ساتھ جانے کا ارادہ ہے۔ اس طریقے سے جو بھی کام دل میں ہے اس کی دل میں سوچے، اور اردو میں کہے کہ یا اللہ میرے لیے اس میں اگر خیر ہو تو اس کو میرے لیے آسان فرما، مقدر فرما، عافیت کا معاملہ فرما، سہولت کی راہیں میسر فرما، اور اگر میرے لیے اس میں برائی ہے، شر ہے، خیر نہیں ہے تو پھر میرے دل سے اس کو بالکل ہٹا دے، اور جو میرے لیے خیر ہے، جس میں میرے لیے عافیت ہے، اس کی طرف میرے دل کو متوجہ فرما۔ تو اس طریقے سے یہ دعائیں ہو گئیں۔ اب اس کے بعد اپنے دل کے، کیونکہ استخارے سے پہلے اپنے دل کو بالکل خالی کر دینا ہے، ہاں یا نہیں سے بالکل خالی کر دینا ہے، کسی ایک طرف جھکاؤ نہیں ہونے چاہیے استخارے سے پہلے۔ اس طریقے سے آپ نے نماز پڑھنی ہے کہ بالکل دل کسی بھی ایک طرف نہ ہو، جانبداری کا شکار نہ ہو۔ اس کے بعد جب آپ نے یہ دعائیں پڑھ لی تو اپنے دل کی طرف توجہ کریں۔ دل میں اگر اس استخارے کے بعد کوئی میلان ہو، کوئی رجحان، کوئی توجہ پیدا ہو جاتی ہے، کسی ایک طرف زیادہ دل جا رہا ہے، تو سمجھ لیں یہی اس کا جواب ہے، وہی استخارہ ہو گیا آپ کا، اور اللہ کی طرف اللہ نے مشورہ دے دیا آپ کو، یہی سمجھنا چاہیے۔ اور اگر کوئی اس طرح کا رجحان دل میں پیدا نہیں ہوا، خیال پیدا نہیں ہوا، اور پھر آپ نے کوئی سو گئے، کوئی خواب دیکھا، تو خواب کی تعبیر لے لیں کہ، اور جو معبرین ہیں، تعبیر کے ماہرین، ان سے خواب کی تعبیر لے لیں۔ اور بعض حضرات نے یہ بھی لکھا ہے کہ اگر کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے، نہ خواب آ رہا ہے، نہ کوئی دل کا جھکاؤ ہو رہا ہے، تو پھر 7 مرتبہ استخارہ کریں، 7 دن الگ الگ استخارہ کریں، اور پھر اس کے بعد آپ ہاں میں قدم اٹھائیں یا نا میں، کہ جس طرح بھی قدم اٹھائیں گے اسی میں پھر وہ خیر ہوگی، گویا کہ وہی جواب ہے۔ 7 دن کے بعد آپ جس طرح بھی قدم اٹھائیں گے اس میں خیر ہوگی انشاءاللہ۔ یہ تو طویل استخارے کے بارے میں ہے۔ اگر مختصر استخارہ کرنا ہے تو اس کا بھی ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ اگر ایک ضروری کام ہے، اہم کام ہے، اور اس میں صلاح و مشورہ کرنے کی بھی ضرورت ہے، تو سوچ و بچار کے بغیر اس میں اقدام نہ اٹھائیں، بلکہ ایک تھوڑی دل کے لیے اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں، اور اللہ سے دل میں یہ کہیں کہ یا اللہ، یا تو دعا پڑھے اللہم اغفر لی واختر لی، اللہم الہمنی رشدی، یہ الفاظ پڑھے، اور اگر یہ الفاظ نہیں آتے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اردو میں ہی کہہ دے کہ یا اللہ، دل میں کہے کہ اللہ جو کام کرنے جا رہا ہوں اس میں میرے لیے جو آسانی ہو، خیر ہو،
وہ میرے دل میں پیدا فرما، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ سے گویا کہ مدد کر لیتے ہوئے، اللہ تعالیٰ سے وہ اپنے ساتھ لیتے ہوئے پھر وہ کام کرے تو انشاءاللہ اس میں آسانی کا معاملہ ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔